تو فَيَوْمَئِذٍ وَقِعَتُ الْوَاقِعَةُ، پھر وہ ہوگا جو ہونا ہوگا، جو مقرر ہونا ہے. تو قیامت ایک ضرور آئے گی، قیامت کو تو آنا ہی ہے. اب یہ فرمائیے ہم لوگ ذرا غور کر لیں کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ چل رہے ہیں. دراصل ہم لوگ بیٹھے ہوئے نہیں، چونکہ جس چیز پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ چل رہا. ارے زمین چل رہی ہے جی، آسمان چل رہا ہے، سورج چل رہا ہے، چاند چل رہا ہے، ستارہ چل رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، سماوات سارا جو ہے اپنے اپنے محور پر گردش کر رہا ہے، گھوم رہا ہے. تو اگر ایک آدمی ایک کار پر سوار ہے، ایک موٹر پر سوار ہے، اور موٹر جب چل رہا ہے تو گویا وہ بھی چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے؟ اسی طریقے سے ہم لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور زمین چل رہی ہے تو گویا کہ ہم بھی چل رہے ہیں، چاہے ہم چاہیں یا نہیں چاہیں، لیکن ہم چل رہے ہیں، منزل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے نہیں. تو ہم لوگ تو چل رہے ہیں. تو چل رہے ہیں کہاں؟ ارے پہلا منزل و مقام تو مستقر تھا، بعد کی پیٹھ کی ہڈی تھی جہاں سے ہم نکلے. تو دوسرا مقام ہو گیا رحام، جہاں کچھ دیر ٹھہرے. اب تیسرا مقام ہی زمین ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں. اب چوتھا مقام کیا ہوگا؟ قبر. چلتے چلتے کہاں پہنچ جائیں گے؟ قبر میں جائیں گے جی. قبر کی منزل تو قریب ہوگا، تو قبر میں بھی قرار نہیں ہم کو ہے. اب کیا ہوگا؟ ایک روز قیامت ہوگی جس کا ہم کو یقین ہے. تب کیا ہوگا؟ وہاں سے نکالے جائیں گے ہم. اب کہاں جائیں گے؟ 5واں منزل، میدان محشر میں. لیکن وہاں بھی جائے قرار نہیں. اب آپ کے جو اعمال ہیں اس کے مطابق آپ کے ساتھ ہوگا انصاف. تو اب چھٹا مقام کیا ہوگا؟ پل صراط. اس کو عبور کرنا ہے، بغیر اس کو عبور کرے ہوئے کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے، خواہ کوئی پیغمبر ہو، اولیاء ہو، اصحاب ہو، آپ جو اس چیز کو عبور کرنا ہی ہے. تو چھٹا مقام پل صراط ہوگا. تو 7ویں منزل میں جا کے باغ بہشت. تو اگر کوئی چاہے یا نہ چاہے لیکن ان کو تو ان منزلوں سے گزرنا ہے، خواہ کوئی مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یا جو بھی ہو، سب کو اس حالت سے گزرنا ہے. تو اس کے لیے کوئی تیاری کرتے ہو؟ یہ بتاؤ. مسافر ہو اور چل رہے ہو اور چلتی گاڑی پر سوار ہو، ایک لمحہ بھی اس کو یہ نہیں ہے کہ ٹھہر گیا ہے، چل ہی رہا ہے، اور ہم لوگ بھی چل رہے ہیں. تو اب دوسری منزل سے تیسری منزل میں ہے، تیسری سے اب چوتھی منزل قبر سامنے ہے. تو کیا لے کر جاؤ گے وہاں؟ ارے کیا لے کر اس میں جاؤ گے قبر کے اندر؟ قبر کیا ہے؟ اعمال کا صندوق. کیا ہے؟ انسان اپنے اعمال کے ساتھ کیا ہوتا ہے اسی میں بند ہو جاتا ہے. اگر اس میں لا یعید کا تالا لگ گیا تو قیامت پڑے رہی ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا نہیں ہوا، اللہ یبدو الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. اللہ یبدو الخلق، جس نے تم کو شروع میں پہلے بار پیدا کیا جب تم نہیں تھے، وہ تم کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر طرف حکم کے تم اس کے پھیرے جاؤ گے. تو خدا نہ کرے کہ قبر پر تالا لگ دیا جائے تا قیامت کے لیے. ایسا تو ہوگا نہیں، لا یعید کا تالا نہیں لگے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ طرف اس کے حکم کے پھرو گے. سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے جی، اور پھر غروب ہوتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے. اسی طرح انسان کیا ہوتا ہے؟ طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے. اس میں شام ہوتی ہے اور دن ہوتا ہے. ایک انسان مر گیا تو کیا ہوا؟ گویا اس کا رات ہو گیا. تو یہاں دن اور رات ہوتا ہے. کبھی ہم تاریکی میں چلے جاتے ہیں، کبھی اجالے میں آتے ہیں، کبھی تاریکی میں چلے جاتے ہیں، کبھی اجالے میں آتے ہیں. یہی عمل روز اول سے جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا. تو اس کے لیے ہم سبوں کو تیاری کرنا چاہیے کہ کیا لے کے ہم جائیں گے بھائی. سونا جاگا ہمارے ساتھ، چاندی ہمارے ساتھ جاگا، بیٹا جاگا، کنبا جاگا، قبیلہ جاگا، کچھ تو نہیں جاگا. لیکن ہم خالی ہاتھ نہیں آئے ہیں اور نہ یہاں سے خالی ہاتھ جائیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ چلے جائیں گے، اس سے بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. ارے اللہ تبارک تعالیٰ کی امانت کے ساتھ ہم دنیا میں آئے ہیں اور اسی امانت کے ساتھ یہاں سے ہم جائیں گے، خالی نہیں جائیں گے. اس نے ہم کو دے کے بھیجا ہے. اگر وہ چیز ہم لے کے چلے گئے تو پھر ہمارے لیے باغ بہشت کا دروازہ کھلا ہے. اور اگر اس کو ہم بھول گئے اور وہ چیز اپنے ساتھ نہیں لے گئے تو پھر ہمارے لیے جہنم ہے.